میرا شوہر پردیس تھا۔ جب میری ڈلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے بھلا آپریشن کرنے کے لیے کہا، لیکن میری ساس نہ مانی۔ کہنے لگی یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، میں کسی دائی سے کیس کروا لوں گی۔ چنانچہ ایک دائی کو بلایا۔ ڈلیوری کے دوران میرا بچہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ میری ساس نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا کر طلاق دلوا دی، تو میرے گھر والوں نے زبردستی ایک اور اچھی جگہ میری شادی کر دی۔ دوسری شادی کے بعد میں پھر حاملہ ہوئی تو شوہر مجھے ہسپتال لے کر گیا، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں حاملہ تھی، مجھے دردیں لگی ہوئی تھیں۔ تکلیف کی شدت نے میرے حواس گم کر دیے۔ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے بار بار تسلی دے رہا تھا، وہ خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑتا اور صبر کرنے کی تلقین کرتا۔ اس کا اپنا چہرہ بھی رونے جیسا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ میری ہر تکلیف کو ختم کرتے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی میری ساس بھی مجھے بار بار تسلی دے رہی تھی، مگر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا، کیونکہ پچھلے حمل کا تجربہ میرے لیے بہت ہی تلخ ثابت ہوا تھا۔ میرا شوہر میرے پاس نہیں تھا۔ تب اس ایک رشتے کی وجہ سے میں نے نہ صرف اپنی اولاد کھوئی بلکہ زندگی میں بہت زیادہ ٹھوکریں بھی کھائیں۔ میرے درد کی وجہ سے جو حالت خراب تھی سو تھی۔ ساس کی طرف دیکھ کر مجھے اور بھی خوف آ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وقت اور حالات ایک بار پھر سے خود کو دہرائیں اور میں ان سب تکالیف سے دوبارہ گزروں جنہیں میں اب تک اپنے ذہن سے چھٹک نہیں پائی، اور اب ایک بار پھر سے یہ تکلیف برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ انتظار کے لمحات ختم ہوئے اور ہم ہاسپٹل پہنچ گئے۔ میرے گھر اور ہاسپٹل سے یہ راستہ صرف 10 منٹ کا تھا، لیکن مجھے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ جو ہی میرے شوہر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ دنیا مجھے اپنے ارد گرد گول گول گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ تکلیف کی شدت تھی اور کچھ آنکھوں دیکھے پر یقین نہ آنے کا صدمہ۔ ایسا تھا کہ میں بالکل ہی نیم مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس شخص کی طرف لپکی اور اس کا رخ کھینچتے ہوئے اپنی طرف کیا، جبکہ اس شخص نے مجھے پہچاننے کے بعد جو انکشاف مجھ پر کیا، اسے سن کر تو میں بالکل ہی بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ میں قدم آگے بڑھانا چاہتی تھی، اس شخص کی بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی، لیکن میری طبیعت اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے رہی تھی۔ درد ہر پل بڑھتا جا رہا تھا، جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میری دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسا رد عمل دوں۔ جو انکشاف اس شخص نے مجھ پر کیا، اسے قبول کرنے سے میرا دماغ اور دل دونوں ہی ہچکچا رہے تھے۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ دھیرے دھیرے میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں اپنے شوہر کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو کچھ دیر کے لیے میرا دماغ تاریکی میں تھا۔ مجھے ارد گرد کے حالات اور منظر کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن بیدار ہونے لگا اور میرے ذہن میں گزرے ہوئے حالات اور واقعات ایک کے بعد ایک گردش کرنے لگے۔ تمام واقعات تفصیل سے یاد آتے ہی میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے شوہر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن مجھے کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو میرے پورے وجود میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا نچلا دھڑ کسی نے کاٹ کر پھینک دیا۔ ہر تکلیف پہلی تکلیف سے زیادہ شدید تھی۔ میں نے کسی کو پکارنا چاہا تو میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میری طرف لپکا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر آرام سے لٹا دیا اور پھر سرد آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیٹی رہو، تمہارا آپریشن ہوا ہے۔ تمہاری اس طرح بے احتیاطی کرنے سے زخم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے بے قرار ہوتے ہوئے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا، جس پر میرے شوہر نے بتایا، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، اسے معائنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا ہے۔ میری ساس جلد ہی میرے بیٹے کو لے کر میرے پاس آ جائے گی۔ میں ابھی اپنے بچے کی فکر سے مطمئن ہوئی ہی تھی۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں جو بات کی، اس نے مجھے سن کر دیا۔ میں نے بے یقینی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟
اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کی بات کا جواب دیتی، میری ساس میرے بچے کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میں نے بے قراری سے اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بچہ میری گود میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہی ایک پل کے لیے میں سارے غم بھول گئی۔ اس ننھی سی جان کو دنیا میں لانے کے لیے میں نے بے حد مشقتیں برداشت کیں۔ حمل کے شروع کے 4 سے 5 مہینے میں بے حد نڈھال رہی۔ الٹی اور قحط کی وجہ سے میرا کچھ بھی کھانا پینا محال تھا۔ اس کے علاوہ میرا دل گھبراتا، چکر آتے اور مجھے کسی بھی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تھا، اور ساتھ ساتھ مجھے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت زیادہ رہنے لگا۔ میں دن رات روتے ہوئے اپنے بچے اور اپنی صحت کے بارے میں دعائیں مانگتی، اور اب جب صحت مند بچہ میری گود میں آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پھر اپنا پچھلا وقت یاد آ گیا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اس بات کو بعد میں اپنے شوہر سے کرنے کا سوچتے ہوئے فی الحال اپنے بچے پر توجہ دی، جو کہ ابھی کچھ ہی گھنٹوں کا تھا اور میرے لیے میری ساری دنیا بن گیا۔ بچے کو پیار کرتے ہوئے میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمے اور نرمی سے مسکرا رہا تھا، جیسے ہمیشہ مسکرایا کرتا تھا۔ میں یہ بات تو جان گئی تھی کہ میرے لیے اپنے شوہر سے بات منوانا بے حد مشکل ہوگا، مگر مشکل حالات کا بیڑا پار کرنے کا سوچتے ہوئے بھی میں خاموش ہو گئی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی۔ میرا نام نور ہے اور میں نے BA تک تعلیم حاصل کی ہے۔ گھر کے حالات بہت زیادہ سازگار نہیں تھے، اسی لیے میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکی اور BA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کر گھر بیٹھ گئی۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرے ابو سرکاری محکمے میں کلرک کے طور پر کام کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت زیادہ خوشحال نہیں تھا، لیکن ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ میری امی نے چھوٹا سا بیوٹی پارلر کھول رکھا تھا۔ میری بہنیں بھی فارغ وقت میں میری امی کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں مہارت اور صفائی تھی، اس طرح سے اچھے پیسے بن جایا کرتے تھے، ورنہ ابو کی تنخواہ پر 5 بچوں کا پیٹ پالنا ہرگز بھی آسان کام نہیں تھا۔ مگر میری ماں نے اپنے ہنر کی بدولت یہ مشکل وقت بھی آسانی سے کاٹ لیا۔ گھر چلانے کے ساتھ ساتھ میری امی بچت کر کے کچھ پیسے بھی جمع کرتی رہتیں، جن سے ہم بہنوں کے جہیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خریدتی تھیں۔ زندگی اپنی پرسکون ڈگر پر چل رہی تھی۔ میری امی ہم بہنوں کی شادیاں جلد از جلد کرنا چاہتی تھیں۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کے رشتے خاندان میں طے تھے۔ ایک میرے چچا کے بیٹے سے منسوب تھی، جبکہ دوسری ماموں کے بیٹے سے۔ دونوں کا رشتہ ان کی پسند سے ہوا تھا۔ بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، اسی لیے ابھی صرف پڑھائی کر رہے تھے۔ امی چاہتی تھیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائیں۔ بڑی بہنوں کی شادی کی تاریخیں طے تھیں تو اچانک ابو کو ہارٹ اٹیک آیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سب ہمارے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ 2 مہینے بعد بہنوں کی شادیاں تھیں اور اچانک ہمارے لیے اتنا بڑا صدمہ سہنا بے حد مشکل تھا۔ بہرحال امی نے جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا۔ شادی کی تاریخ آگے بڑھانے کے لیے کہا تو میری امی نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ سادگی سے میری بہنوں کی رخصتی کر دیں گی۔ پھر 2 مہینے بعد ہی میری بہنیں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں۔ دونوں بھائیوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دی، جبکہ میں گھر کے کام کاج سنبھالنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں پارلر میں امی کا ہاتھ بھی بٹا دیتی۔ امی اپنی عدت کے دن گزار رہی تھیں اور اس کے ساتھ باپردہ حالت میں رزق حلال بھی کما رہی تھیں۔ ابو کے بعد کام چھوڑنا تو ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ بھائی صرف اتنا ہی کما پاتے تھے جس سے وہ اپنی پڑھائی کا خرچ پورا کر سکیں یا تھوڑا بہت گھر کے خرچ میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اب میری امی جلد از جلد میری شادی بھی کر دینا چاہتی تھیں۔ ابو کی موت سے ان کے دل میں ایک عجیب قسم کا ڈر بیٹھ گیا کہ شاید وہ بھی جلد ہی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گی۔ اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد اپنی اولاد کو کسی مقام پر پہنچا دیں۔ امی نے رشتے کروانے والی سے میرے رشتے کے لیے کہہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں کو بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے سسرال اور نئے والوں میں میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں۔ خاندان میں میرے جوڑ کا ایک بھی لڑکا نہیں تھا۔ کچھ شادی شدہ تھے اور کچھ مجھ سے عمر میں کافی زیادہ چھوٹے تھے۔ کچھ دن بعد رشتہ کروانے والی نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا تو میری امی نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ لڑکا دبئی میں جاب کرتا تھا، ان کا گھر بار بھی تھا، خاندان بھی زیادہ بڑا نہ تھا، صرف ایک ماں اور ایک شادی شدہ بہن تھی۔
جیسے رشتے لڑکی والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں، وہ پہلی بار میں ہی میرے لیے آ گیا تھا۔ رشتہ کروانے والی آنٹی نے خاندان کی خوب تعریف کی اور امی کو یقین دلایا کہ آپ کی بیٹی راج کرے گی۔ میری بہنوں نے بھی اس رشتے کے لیے دل سے رضامندی دے دی اور اس طرح چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصادق 3 ماہ کے اندر اندر ہی میری شادی ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر دبئی سے چھٹی لے کر اسپیشل شادی کرنے کے لیے ہی آیا ہوا تھا۔ میرے شوہر کا نام وقاص تھا اور میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ 3 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا اور یہ 3 مہینے کیسے پر لگا کر اڑ گئے، مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ میرے شوہر کے واپس جانے کا دن آن پہنچا۔ میں بہت اداس تھی۔ اس کا بچھڑنا مجھے اندر سے غمگین کر رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے مجھے بے حد خوش رکھا، بہت زیادہ پیار دیا، میرے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو پورا کیا۔ میری ماں بھی مجھے خوش اور آسودہ حال دیکھ کر مطمئن تھی اور میری بہنیں بھی میری نظر اتارتے نہیں تھکتی تھیں۔ ان سب کا کہنا تھا میرا نصیب ان سب سے تیز نکلا اور مجھے ایک بہترین شخص ملا۔ وقاص کی جدائی مجھے غمگین کر رہی تھی۔ اس کے بغیر رہنے کا سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی، جبکہ وقاص بھی مجھے چھوڑ کر جاتے ہوئے کافی اداس تھے۔ وقاص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد میرے پیپرز بنوا کر مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں گے۔ بہرحال روتے روتے میں نے اپنے شوہر کو بیرون ملک کے لیے روانہ کر دیا۔ کچھ دن تو میرے کافی اداسی کی حالت میں گزرے۔ میری ساس بھی میرا دل بہلاتی رہتی۔ پھر میں نے خود بھی خوش رہنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ وقاص کی جب بھی کال آتی ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ وقاص میری ساس سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد مجھ سے بات کرنا شروع کرتے تو پھر ہم گھنٹوں ایک دوسرے میں مگن رہتے، اور شاید یہی بات میری ساس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وقاص کا اپنی ماں کو تھوڑا سا نظر انداز کرنا میری زندگی کو اس قدر مشکل بنا دے گا۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہ ہونے دیتی۔ بہرحال 1 مہینہ گزرا، میری طبیعت بہت عجیب ہونے لگی، کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا اور چکر آتے۔ جب میں نے اپنی ساس کو یہ سب بتایا تو وہ خوش ہو کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں پر ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری ساس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ گھر آ کر فوراً اس نے کال کر کے میرے شوہر کو مبارکباد دی اور بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ باپ بننے کی خوشخبری سنتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنے کی فرمائش کی۔ میری ساس ابھی میرے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی داتی بننے کی خوشی شاید میرے شوہر سے بانٹنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ وہ مجھ سے بات کروائیں۔ اس طرح میری ساس بجھے ہوئے دل کے ساتھ مجھے موبائل پکڑا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو میری ساس سے بات کروانے کے لیے کہا۔ میں موبائل پکڑانے اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو میری ساس سو رہی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے میرے پیپرز بنوا لیے اور مجھے اپنے پاس بلانے لگا، لیکن ڈاکٹرز نے میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سفر کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں کو ہی بلا لے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دبئی سے میرے اور بچے کے لیے ڈھیروں گفٹ بھیجے۔ میں نے اپنی خوشی میں دھیان ہی نہیں دیا اور میری ساس کا رویہ میرے ساتھ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو میری ماں نے مجھے چپ رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ جیسے بھی حالات ہیں خاموشی سے برداشت کرو، تمہارا شوہر اچھا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا، جیسے تیسے یہ مشکل وقت کاٹ لو۔ اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ ساس کے ہر برے رویے کا جواب میں خاموشی سے دینے لگی۔ میری نند بھی کئی کئی دنوں کے لیے آ جاتی اور ماں بیٹی مل کر مجھے اذیت پہنچاتی رہتیں، کبھی کوئی تانا مارتیں تو کبھی کوئی۔ میری نند کے آنے سے میری ذہنی اذیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ میں اللہ کے حضور اس کے جلد از جلد واپس لوٹنے کی دعائیں مانگتی رہتی۔ دن گزرتے چلے گئے اور میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ 9ویں مہینے تک میری طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ مسلسل ذہنی اذیت میں رہنے کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا اور پھر بچے کی پیدائش کا دن بھی آن پہنچا۔ مجھے دردیں لگیں تو مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا اور نہ ہی مجھے اتنا خیال آیا کہ میں کال کر کے اپنی امی کو بلا لوں۔ میں نے پورے گھر میں اپنی ساس کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں کال کر کے بتایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی۔
کچھ ہی وقت بعد میری ساس بھی وہاں پہنچ گئی اور ڈاکٹر سے ملی اور بچے کی اور میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی، جس پر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا ہوگا، نارمل ڈیلیوری ہونا ممکن نہیں۔ لیکن میری ساس نہ مانی اور اس نے ضد کرنا شروع کر دی کہ وہ مجھے واپس گھر لے کر جائے گی اور کسی دائی سے میرا کیس کروا لے گی۔ میری طبیعت بے حد نڈھال تھی، ساس کے ساتھ بحث کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ میری ساس نے راستے میں کال کر کے میری نند کو بھی گھر بلا لیا اور مجھے گھر لے آئی، ساتھ ہی کسی دائی کو میرا کیس کرنے کے لیے بلا لیا۔ دائی میری نارمل ڈیلیوری کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، مگر شاید اس کے بس سے باہر کی بات تھی اور میں تکلیف کی شدت سے بالکل ہی نیم مردہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلیں اور میرا آپریشن کروا دیں، لیکن میری ساس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ سنگ دل بنی میری بے بسی کا تماشا دیکھتی رہی۔ 10 گھنٹے کی مسلسل تکلیف کے بعد میرے بچے کی پیدائش تو ہو گئی، لیکن میرا بچہ سانس گھٹنے سے مر گیا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی شوہر سے بات کرتی، میری ساس نے روتے ہوئے میرے شوہر کو فون کیا اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ میں نے یہ بچہ ختم کرنے کے لیے حمل کے شروع کے دنوں میں کچھ ادویات استعمال کی تھیں، جن کے اثر کی وجہ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھ سے بات کی اور بنا میری حالت کی پرواہ کیے وہیں پر بیٹھے 3 طلاقیں دے دیں۔ میں نہ گھر کی رہی نہ باہر کی۔ میری ساس نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھے میرے مرے ہوئے بچے کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیا۔ پیدائش کے وقت میں بے ہوش ہو چکی تھی اور جب ہوش آیا تو شوہر سے طلاق جیسے الفاظ سنے، اور جب بچے کا چہرہ دیکھنا چاہا تب بھی میری ساس نے کہا انہوں نے میرے بچے کو دفن بھی کر دیا ہے۔ میری ساس نے میرے مائکے والوں کو فون کیا اور وہ مجھے اسی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ یہ تکلیف سہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر اللہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر دے دیتا ہے۔ مجھے بھی صبر آ گیا، لیکن میں ہمیشہ اپنی ساس اور نند کو بدوائیں ہی دیتی رہتی تھی، ہر وقت غمگین رہتی۔ کچھ اور وقت گزرا تو میری امی نے ایک بار پھر سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں جوان تھی اور ابھی نہ جانے کتنی زندگی باقی تھی۔ اسی طرح طلاق یافتہ کا دھبا ماتھے پر لگا کر میں کب تک جیتی رہتی، کل کو نہ جانے بھابیاں کس مزاج کی ملتیں۔ میری امی مجھے ہر وقت سمجھاتی، لیکن شادی جیسا تلخ تجربہ دہرانے کا مجھ میں کم از کم بالکل بھی حوصلہ نہیں تھا، مگر پھر زبردستی ایک اچھی جگہ پر میرے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ شروع میں میری ساس اور شوہر کا رویہ میرے ساتھ بے حد اچھا تھا۔ میرے شوہر گورنمنٹ ملازم تھے، تنخواہ اچھی تھی۔ ان کی بھی پہلی بیوی مر چکی تھی جس سے کوئی بچہ نہ تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں دوبارہ حاملہ ہو گئی، مگر اب مجھے آنے والے وقت سے بے حد خوف آتا تھا اور اپنی ساس کو دیکھ کر میں سہم جاتی تھی۔ میری امی نے میری ساس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ میری ساس بھی میری اذیت کو سمجھتی تھی، اسی لیے میرے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آتی اور کبھی بھی میرے رویے کی شکایت میرے شوہر سے نہیں کرتی تھی۔ حمل کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مجھے ایک بار پھر سے دردیں لگیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی ساس اور شوہر کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی جب انہوں نے بہت جلدی میں مجھے گاڑی میں سوار کیا اور ہاسپٹل لے گئے۔ میرے سارے وہم دور ہونے لگے، مگر پھر ہاسپٹل کے دروازے پر میری نظر اپنے پہلے شوہر پر پڑی تو نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھر آئیں اور اس کا رویہ پھر سے یاد آنے لگا۔ وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا، اسی لیے تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس کے بازوؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس نے میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ مرا نہیں تھا، یہ زندہ تھا۔ میری ماں نے تم سے جھوٹ بولا۔ اب میری ماں خود بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اسی لیے اسے معاف کر دو۔ اگر تم چاہو گی تو میں اپنے بیٹے کی کسٹڈی بھی تمہیں دے دوں گا، بس میری ماں کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی معاف کر دو، ہم سب تمہارے گناہ گار ہیں۔ میری بہن کا بچہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر چکا ہے۔ جیسا جھوٹ میری ماں نے تمہارے ساتھ بولا تھا بالکل ویسے ہی اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ خدا را ہمیں معاف کر دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا کہ مجھے اپنی ساس یا سابقہ شوہر کو معاف کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں۔
مگر میں اپنے 2 سالہ بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور اپنے شوہر کی منت کرنے لگی کہ وہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ میری بات سن کر پہلے پہل تو میرے شوہر کو مجھ پر غصہ آیا، مگر پھر شاید وہ میری کیفیت کو سمجھ گیا، اسی لیے وہ مجھے میرے پہلے سسرال والے گھر میں لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کو کھلے دل سے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا مطالبہ کیا کہ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیا جائے۔ میرے شوہر نے معافی مانگتے ہوئے نم آنکھوں سے میرا بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جلد بازی کے فیصلے پر پچھتاوا واضح نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ میرے دوسرے شوہر اور ساس نے کھلے دل سے میرے دوسرے بیٹے کو بھی اپنا لیا۔ اب میں اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اپنی کہانی سنانے کے ساتھ ہی میں آپ سب کو ایک صلاح بھی دینا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کچھ برے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا سے بدگمان نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، ورنہ میرے پہلے شوہر کی طرح پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔